اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان والے کتنے پریشان ہیں، حد سے زیادہ۔ مہنگائی نے ان کو پاگل کیا ہوا ہے، دہشت گردوں نے ان کو پاگل کیا ہوا ہے۔ کیا کریں گے؟ دہشت گردوں نے بھی پاگل کیا، مہنگائی نے بھی پاگل کیا، اور اقتدار کی کوشش، میری تیری میری تیری۔ موت آئی، وہ جیل میں سے سوجوں میں چڑھ گیا، وہ ہوائی جہاز میں چڑھتے چڑھتے چلا گیا۔ سب ہوا ہے کہ باتیں نہیں۔ وہ موٹر میں امام زامن باندھتے باندھتے امام زامن بھی کام نہیں آیا۔ ہاں جی، نبی کے عورت ناک ساتھ اور عقل بدین ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا پھر شک کرنا چاہیے۔ نبی نے کہا ناک ساتھ اور عقل بدین ہے، نبی نے کہا ڈنگی پسی سے ان کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا احترام ہے، نبی تمہارے لیے جو بات کہے وہ غلط ہوتی، تمہاری بات نبی سے زیادہ صحیح ہے۔ تو آقا جی کہتے جو مسلمانوں کا سکھ دکھ کا احساس نہ رکھے، ان کی تکلیف کا، تو آقا جی کہتے ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس سکھ دکھ کے احساس سے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے احساس ہے، اور کافی احساس ہے، اور یہ مسئلہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں اگر نبی کریم دخل دے دیں اللہ، کیونکہ حیات النبی ہے۔ حضرت علی کی نماز میں دخل دیا، حضرت کل آنی تھی کہ آج ہو جائے گی، میں دخل دیتا ہوں، سورج کو لاتا ہوں، چل پڑ نماز۔ اللہ ماشاء اللہ، چشم بددور، نماز اثر کی پڑھا، اثر تو کل آنی تھی، وہ خدمت میں تھے حضرت علی تو اٹھایا نہیں کہ نیند نہ خراب ہو، ادب کی وجہ سے۔ اور نبی کریم سوئے ہوئے نہیں تھے، پتہ تھا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کو ابھی تک کسی نے نہیں جانا خدا کے سوا۔ بہرحال یہ واقعات پھر لمبے ہو جائیں گے، وقت تھوڑا ہے، میں نیت خوانی کو پسند کرتا ہوں۔ تو لیڈروں کو میرا سلام کہیں رئیس المحدثین کو نبی کریم کی زیارت ہوئی، کہ دیاتی کو بولو تمہارا کام ہو گیا، حیات النبی ہے حضرت محمد، تو وہاں چلے جاؤ۔ اور اگر ہمارے سلسلے کی نسبت صحیح ہے، مضبوط ہے آقا جی سے، تو ان کو کہو یہاں میرے پاس سے لیڈر آئیں، عہد کریں وظیفوں کا، اور سلسلے کی طرف سے جائیں، وہاں سلام کہیں کہ ہم کو بھیجا گیا ہے سلسلے کی طرف سے آپ کے پاس۔ اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے بولنے کی۔ وہ سلسلے کی طرف سے جائیں، اگر سلسلے کی نسبت مضبوط ہے تو وہ معجزہ دیکھیں گے، وہ معجزہ دیکھیں گے، اور دیوانے ہو جائیں گے کہ نبی کریم کو خدا نے کائنات میں کتنی قدرت دی ہے کہ ساری کائنات ان کے اشارے پہ چلتی ہے۔ ہاں، سورج کو مرضی پہ چلایا نہیں چلایا، چاند کو اتارا نہیں اتارا، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک، کوئی کر سکتا ہے؟ کیا ہے نا آپ نے ایسا، اور اب بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کرتے ہیں جو ان کی غلامی کو قبول کر لے، اس کے دل میں آ جائے مجھے نبی سے آئندہ اختلاف نہیں ہوگا، ان سے موافقت کروں گا، تو پھر وہ یہاں آ جائے میرے پاس، 15 منٹ کی کاپی ہے، اس کا عہد کر لیں، اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے، اور سلسلے کی طرف سے نسبت سے جائے وہاں کہ ہم سلسلے کی طرف سے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس نے بھیجا ہے، یہ ان پر رحم کرتا ہے،
ان کو پتہ یہ رحم کے قابل نہیں ہے، لیکن امین کو رحم آتا ہے ان پر، اپنے ملک پہ رحم آتا ہے، اپنی ملک کے جو باشندے ان پہ رحم کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو ڈالے اور اس مسئلے کو فوراً حل کرے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ دل کے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاج میری رکھیں گے۔ تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں لیڈروں کے لیے، اگر یہ سلسلے کی یہ وظیفے اجازت کریں اور وہاں جا کے سلام کہیں ان کو، اور کہیں ہمیں سلسلے کی طرف سے بھیجا گیا، مہربانی کریں، ہم پریشان، اور آئندہ پھر یہ نیت کر لیں نبی سے موافقت کریں گے، یہ جو وہ چاہیں گے یہ مانیں گے، چاہے وقتی طور سے نہ ہو، آہستہ آہستہ داڑھی رکھ لو، نیت کر لو، باقی عمل نہیں ہوتے تو کمزوریاں، ایک دم مریض تو اچھا نہیں ہوتا، وہ ایک دم نہیں کہتا ایک دم وہ داڑیاں رکھیں، ایک دم یہ کریں وہ کریں، ایک دم نہیں، نیت کر لیں کہ جو آقا چاہتے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اپنی کمزوریوں سے۔ تو نبی کریم حیات النبی ہے، جیسے صحابہ میں تھے وہ بھی ویسے ہی ہیں، بس نشست بدلے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے ہیں ادھر سے ادھر بیٹھ گئے، وہ حیات النبی ہیں، وہ سوتے تھے جاگتے تھے، لیکن تم کو سونا جاگنا سکھاتے تھے، وہ جب سے ہیں کب سے ہیں خدا جانے، اللہ کے نور سے بنے ہیں، تو اللہ کے نور میں تھے، جب سے اللہ کا نور تھا وہ اسی میں چھپے ہوئے تھے اور کب تو رہیں گے، اللہ کا نور ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم کو کبھی فنا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا کے حساب سے ان کو بھیجا ہے کہ دنیا کو سکھانا ہے آپ بشر بن کے جائیں، ان کو کہنے تمہارے جیسا ہوں، وہ آپ کو سوچ سوچ کے کہیں گے کہ ہم تو جو نہیں کر سکتے نام کو وہ یہ کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں میں تمہارے جیسا، یہ فیصلہ وہ خود کر لیں گے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں کہ آپ ایسے ہی کہیں ان کو، خدا نے نہیں کہا کہ آپ ان کے جیسے ہیں، خدا نے کہا قل، آپ کہیں ان کو، ہم نہیں کہیں گے آپ ان کے جیسے ہیں، ہم آپ کو یاسین کہیں گے، ہم آپ کی عمر کی قسم کھائیں گے، ہم آپ کی تعریف کریں گے، آپ کا ذکر بلند کیا، اور ذکر میں اتنا بلند کریں گے آپ کی پیشاب کی بھی شہرت کر دیں گے، پیشاب کی شہرت ہو گئی آقا جی کی، اللہ نے کہا نا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا لوگوں کو تم بھی محبت کرو، تمہارا کوئی معشوق ہے، میرا بھی کوئی معشوق ہے، تو نبی کریم فرماتے لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ میں جو آئے اس سے نہ کرو، تو آپ نے ادھر سے پیشاب کیا تھا نا، تو آئے تھے پھینکنے لگے تھے، تو پیشاب نہیں تھا، کوئی عورت اتفاق سے آ گئی، قسمت کی لکی جس کو بولتے تھے، اس کو پیاس سے دیکھا پانی ہے ماشاءاللہ پی لیا اس نے، آقا جی آئے ادھر کی وجہ سے کہ میں آپ گئے تھے آئے پیشاب، دیکھو برتن خالی تھا، پوچھا کہ یہ اس میں نے ادھر سے پیشاب کیا تھا، پھینکنا تھا جو مفہوم ہے، کہا مجھے پیاس لگی تھی، مجھے تو نہیں پتہ پیشاب ہے، میں نے پی لیا، کہا لن تشتکی بطن کی بعد الیوم ابدا، کبھی آج کے بعد تیری پیٹ کو کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی، حدیث شریف۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کچھ، تو آپ کا ذکر خدا نے اتنا بلند کر دیا کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی پیشاب کی شہرت کرا دی، اس عورت کو بھیج دیا تو جلدی سے پی لے پیشاب یہ واقعہ سچا ہے، لیکن جو لوگ عقیدے کے اچھے نہیں ہیں یا کچھ بے دین ہیں یا اوپر سے دیندار ہیں اندر سے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا اس نے پی لیا، پتہ تھا یا نہیں تھا، لیکن نبی نے تو کہہ دیا نا کہ آج کے بعد بیماری نہیں لگے گی، دیکھو ادھر جاتے ہیں ادھر نہیں مرتے، اف ایسے دیکھا حرم سارا خالی، اور جس جگہ روضہ شریف ہے نہ اس بات کو جھٹلانا
نہ سچ ماننا کہنا واللہ عالم، کیونکہ اپنے لیے خود نہیں سنانا چاہیے، لیکن مجھے جذبہ آتا ہے نا تو پھر میں سناتا ہوں کہ تم کو بھی یہ احساس پیدا ہو جائے، تم کو بھی ایسا ہو۔ تو دیکھا حرم خالی ہے، میں سلام کے قریب گیا، آگے نہیں جا سکا، کوئی بھی وہاں نہیں ہے، اور ایسے نظر آتا ہے کہ انتہائی بہار اور عظمت ہے اس جگہ میں آگے نہیں جا سکا، بس سوچتا ہی رہا آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب بھی مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ جس جگہ میں تھا، ایسی ان کی فضا ہے، ایسی ان کی روب ہے، جلال ہے، ہیبت ہے۔ تو وہاں قبر بکھرے میں قبر ہے، لیکن نبی کی قبر نہیں ہوتی، اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ لیکن دنیا کے حساب سے، شریعت کے حساب سے چلانا تھا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری قبر ہے۔ اللہ کی قبر ہوتی ہے، جو اللہ کے نور ہو نہیں مرتے، ان کی قبر نہیں۔ وہاں سے دکھنا ساری کائنات کا نظام ادھر سے چلتا، 70,000 فرشتہ قیامت تک روز آئے گا سلام، دوسرے کو موقع نہیں ملتا ہے، اور جن پہ کرم ہوتا ہے ان کو کبھی نظر کچھ آ جاتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ہنستے ہیں، اور کیسے پاؤں لمبے کر کے ایسے بیٹھتے ہیں۔ تو شریعت والے اپنی جگہ ہیں، تم کوشش کرو کبھی نہ کہو قبر محمد۔ کچھ اور لفظ استعمال کرو، میں نیٹ لکھوا لوں گا۔ وہاں یہ کہ خدا کے دربار میں حضرت محمد، سارا نظام وہاں سے چلتا ہے۔ رحمت العالمین جو کہا، یہ عالمین کہاں سے چلتا ہے؟ اس کی رحمت حضرت محمد، رحمتاً للعالمین۔ تو قبروں میں ایسے ہوتا ہے، یہ کدھر قبر ہے؟ جیسے تم کو بشر دکھتے تھے، وہ بشر ہے نا، تو بشر تو سوتا بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے۔ آقا نے وضو کیوں نہیں کیا؟ کہ بشر کی صورت میں آئے، بشر کی صورت میں تم کو مسئلے سکھائے۔ خود اٹھے تو نماز یعنی وضو نہیں کیا کہ سوتے نہیں تھے نا، ظاہر سوتے تھے، نقشہ بناتے تھے تم کو مسائل سکھانے، سونے جاگنے کے۔ تو اللہ کے سوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے وہ بھی نہیں سوتے تھے، اس لیے اٹھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، ویسے ہی نماز شروع کر دیتے۔ ہاں تو آپ کے پاس ایسی دلیل ہے۔ اولیاء نے کہ روح حیات الماء، پانی جو زندہ ہے، پانی کو زندگی آقا نے دی ہے، یہ اولیاء اللہ نے کہا اور صحیح کہا۔ اس لیے انہوں نے جنگ تبوک میں نہیں کہا کہ صلاۃ استسقاء پڑھو، یا اونٹوں کی اوجریوں سے پانی، جیسے کہ اور واقعات ہوئے ہیں۔ کہا ایک پیالہ لاؤ، دست کرم رکھا، پانی جاری ہو گیا، اور خدا کا تب ساری کائنات پانی سے زندہ ہے۔ تو آپ نے مٹھی کھولی، پانی کے چشمے شروع ہو گئے، تو اشارہ کیا کائنات کی جان میرے ہاتھ میں، ہاتھ بند کر دوں، پانی بند ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ کائنات میری مٹھی میں ہے۔ آپ سوچیں نا کیسے، کہاں سے پانی نکل رہا تھا، ہاتھ کھولا اور پانی جاری تھا، کہ زندگی دنیا کی میرے ہاتھ میں ہے، دیکھو میں نے ہاتھ کھولا، پانی نکلا، اچھا جا۔ ایسے کبھی ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں پانی نکلے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، تمہارا شوق بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، نہ یہ سنانے والی ہیں، نہ اس میں بحث کرنا، لیکن ایسے ہوا ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا، آقا نے ایسے کیا۔ آج تک کائنات پہ کسی نے حکومت نہیں کی جیسے آقا نے کی ہے۔ یہ کتنے سائنسدان ہیں، کچھ ہیں، بارش آتی ہے تو روک نہیں سکتے، رک جائے تو لا نہیں سکتے۔ آقا جب چاہیں فلک رک جائے، جب چاہے فلک برس آئے۔ آقا کو امتیازی سلوک میں خدا نے رکھا۔ اگر دھوپ تیز ہوتی تھی، بادل خود ساتھ چلتا تھا، سایہ کرتا تھا۔ کیوں؟ تم کر سکتے ہو، کوئی سائنسدان کر سکتا ہے؟ دنیا کے لیڈر اکٹھے ہو جائیں، یہ ان سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کی کیا مثالیں دینا؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں،
پہلے کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں جرثومہ تھا، وہ بندر بن گیا، انسان بن گیا، بکواس۔ اتنی بڑی مخلوق اعظم الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ رحمان کون ہے، کائنات کا، ان کو پتہ ہے سارا، تم کو بتا دے گی وہ۔ پتہ نہیں، تحقیق نہیں کہتے، تحقیق کریں بھی جن سے تحقیق نہیں ہوگی، لیکن حیران ضرور ہوں گے کہ اس چیز کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ شک نہ کیا کرو حیات النبی۔ لیڈروں کو بولو سلام دو میرا جا کے، وہ مدینے چلے جاؤ، حیات النبی ہیں، کام بنا لو، وہاں ہاتھ پیش کرو۔ ان کا کرم کا تقاضا اپنے در سے خالی کسی کو نہیں بھیجتے۔ جیسے کسی پر صحت واقعہ ہوا، ایسے واقعات کیسے سناؤں؟ ان کو بھیجو، بولو عذاب میں پڑے ہوئے ہو، عذاب سے نکلو، مہنگائیوں سے نکلو، مصیبتوں سے نکلو، سچے دل سے جاؤ، توبہ کی نیت سے وہاں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا کہ تم کو کوئی بھیجنے والا ملے۔ کوئی بھیجنے والے ہوتے ہیں، جاؤ، کوئی بھیجنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب آگے تم سوچو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ قسمت والے ہوتے ہیں، وہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ کسی کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، بڑی شرط نہیں، ویسے چلے جاؤ تمہاری مرضی تب بھی خیر، لیکن سلسلے کی طرف سے جاؤ تو پھر تم کو کچھ اور نظر آئے گا۔ لیکن سچائی سے جاؤ کہ آئندہ ان سے معافقت کرو گے، اور وظیفوں کا یہیں عہد کرو، 15 منٹ کی کافی ہے، 10 منٹ کی۔ کہ کتنا پاکستان میں پریشان ہے، کا ایسا فرق پڑے گا، معجزے تم کو دکھیں گے، اور وہاں کون سلسلے کی طرف سے بھیجے گئے، آگے ان کی مرضی ہے۔ کیونکہ ہم کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس چیز میں، لیکن جیسے حالات کو دیکھ کے ترس آتا ہے۔ تو میں بڑے دعوے تو نہیں کرتا ہوں، لیکن کرم کے تقاضے میں ہوں تو میں پھر کیوں کرم کا تقاضا لوگوں کو نہ بتاؤں، کیوں چھپاؤں؟ اس واسطے تو اس نتیجے کے کرم کے تقاضے کو نہیں، تو یہ موقع ان کے ہاتھ میں شاید صدیوں نہ آئے۔ ہاں، وہ بیچ میں کسی کو رکھتے ہیں، اور بیچ میں جس کو رکھا جائے پھر اس کا خیال کرتے ہیں، اب یہ چاہتا ہے میں کیا کروں، اس کو بھی نہ کہے کہ آقا نے میری لاج نہیں رکھی۔ کیونکہ میں بہت دعائیں تہجد کو مانگتا ہوں پاکستان کے لیے، دوسروں کے لیے، ادمائشیوں کے لیے، تو حل یہی نظر آتا ہے، حل ان کے پاس ہے جو عالمین کی رحمت ہے۔ عالمین کی رحمت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ فقط حضرت محمد۔ وما ارسلناک الا، ہم نے آپ کو بھیجا اس عالمین کے لیے رحمت۔ مطلب عالمین میں کوئی بھی مصیبت ہو، جو آپ کی طرف آ گیا ہے محمد مصطفیٰ، وہ رحمت میں آ گیا۔ اس طرف ان کی خیالی سوچ ہے۔ نبی جیسے کہتے ہیں ایمان میں ان کی کمی ہے، انتہائی کمزوری ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن کیوں کہا کہ آج جی انشاءاللہ کہو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ آیت کا مفہوم، کبھی نہ کہا کرو کسی کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی، آخرت کی، کچھ بھی ہو، انی فاعل، میں نے اس کام کو کر لینا ہے، نہ کہو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے مفہوم۔ جو انشاءاللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا، تو اللہ سے بگاڑ کے اللہ چاہے گا، اللہ سے بنا کے رکھے اللہ چاہے گا، تو اللہ سے بنا کے بھی تو رکھے نا۔ آپ کسی سے بنا کے رکھیں، پھر مثلا اس کے پاس جائیں، بھائی ہم نے کوئی کام ہے، اگر مہربانی کریں تو آپ اس میں ہمارے لیے کوئی امداد، کوئی رستہ نکالیں۔
پھر آپ کی بنیوں کہے گا ضرور ضرور بیٹھیں تشریف رکھیں سب کچھ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، تسلی دے گا۔ اور اگر بگاڑ کے بیٹھے ان سے، ہاں جی تمہاری بگڑی ہوئی، پھر افسر کے پاس وظیفہ کر کے ہم آئے ہیں، کچھ ہمیں پریشانی ہے، تو بگاڑ کے تو پہلے بیٹھا تھا، کہتا تھا پھر کیا کہ تمہاری 10 سال جیل ہے، اب تم جیل میں تب تک رہو گے جب تک مرو گے نہیں، ہم تو تم کو خبیث ڈھونڈ رہے تھے، تو خود ہی آ گیا، جو بگڑی ہوئی تھی نا، اور جو بنی ہوئی تھی تو کام بنا ہوا۔ مثال تیسرا حصہ قرآن مثال ہے کہ مثال سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ کا مسئلہ جو سا ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کی طرف تمہارے لیڈر جاتے ہی نہیں ہیں، بس جیسے خیالی اور عادت پڑی کوئی کام ہے ایسے بیچ میں آ گئی زبان پہ انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، تو نے خدا سے بگاڑی ہوئی اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلے تو دیکھ نماز پڑھتا ہے، کفر کرتا ہے، پھر انشاءاللہ کہتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر رہے سب چیزوں سے، پھر کہ اللہ تقاضا کرم کر، حساب کتاب اعمال کا میرے پاس نہیں ہے، ایک کرم کی بھیک مانگتا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے رستہ نکل آئے کہ تم نے معافی مانگ لی ہے اور تم نے اپنے کو حوالے کر دیا۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہے، سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہ مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہیں جو پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ جو ہو جائے تم اس تقدیر کو واپس کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں تقدیر میں تمہاری رعایت رکھ دے گا، تم نبی کریم کو بیچ میں رکھ لو اور انہوں نے تم کو جو سکھایا وہ کہو، تو خدا تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ تو خدا اپنے فیصلے میں رعایت رکھتا ہے، رحمت رکھتا ہے، آسانی رکھتا ہے، لیکن اس کو ان کو یہ تعلیم شروع سے دی گئی ہو نا، تو یہ تعلیم ان کو ہوتی نہیں ہے۔ کالج میں پڑھے ہیں، کالجوں سے نکلے ہیں، یا کوئی دلیل دیتے ہیں تو یا شاعر کی بات کرتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، فلاں شاعر نے کہا یا فلاں اس نے کہا، یہ چیزیں غلط ہے۔ شاعر کے تو ویسے ہی شاعروں سے دور رہنا چاہیے، خدا نے ان کی مذمت کی ہے، نبی کریم نے شاعروں سے دور رہنے کو کہا ہے۔ پہلے اس کے متعلق میں نے بہت بیان دیا، جو طریقہ ادریسیہ میں رہنا چاہتے ہیں، نبی سے محبت ہو، تو جس چیز کو نبی کریم چاہیں وہی تمہاری چاہت ہونی چاہیے، اور جو چیز نبی کریم کو اچھی نہ لگے تمہیں بری لگنی چاہیے، اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس سے تمہارے رابطے کی صورت پیدا ہوگی۔ اب تمہاری قسمت ہماری قسمت۔ السلام علیکم۔